آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی سیاست اور میڈیا کی ڈارلنگ سیاستدان محترم جناب شیخ رشید صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کو پتہ ہے میں تو سولو شو کرتا ہوں اور واحد آپ کا شو ہے جس میں میں آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ سب لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. نہیں، یہ بھی سولو شو ہی ہے سر. ہم سب تو اینکر ہیں، ہم سب تو آپ کے انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو اتنے سارے اکٹھے اینکر کیوں؟ کوئی انٹرویو کرنے یا گڈی نو تکا لانا؟ سر جی کوئی آپ کی بات میں انگلش کا مشکل لفظ آ جاتا ہے، اس لیے ہم نے ساتھ انسائکلوپیڈیا بٹھایا ہوا ہے. انسائکلوپیڈیا آپ نے کو نیا لینا تھا، آپ نے اتنا پرانا لے لیا. شیخ صاحب نواں 9 دن پرانا 100 دن. شیخ صاحب یہ انسائکلوپیڈیا نہیں، یہ موٹر سائیکلوپیڈیا ہے. دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آپ لوگ چونکہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے میں خوش ہوتا ہوں آپ میں بیٹھ کے. چلیں شیخ صاحب، پھر آج کی گفتگو کا آغاز بھی ایک سچی بات سے کرتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ فرمایا ہے کہ نالہ لئی پنڈی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور رواں سال میں اس پر کام شروع ہو جائے گا. شیخ صاحب میں اتنا سا تھا جب سے آپ اقتدار میں ہیں اور آپ یہ مسلسل یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سال نالہ لئی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سال نالہ لئی نالہ لئی نالہ لئی. دیکھیں جنید صاحب، پنڈی میرا شہر ہے جی، میں پنڈی کا بیٹا ہوں. آپ اکیلے تو نہیں نہ رہتے، پنڈی میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں. نہیں، مگر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اگر مجھے چنتے ہیں آواز اٹھانے کے لیے تو میں اللہ کے فضل سے آواز اٹھاتا ہوں. میں مسلسل ہر بار ہر حکومت میں یہ کہتا ہوں کہ نالہ لئی جو ہے یہ پنڈی کا سب سے اہم مسئلہ ہے. بس اور میں نے تو یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ جتنی دیر تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں سیاست نہیں چھوڑوں گا، اور جس دن اس کا مسئلہ حل ہو گیا میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا. اچھا، تو آپ اس لیے نالہ لئی کا مسئلہ نہیں حل ہونے دیتے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ کو سیاست چھوڑنی پڑے گی. دیکھیں میں نے تو واقعی اعلان کیا ہوا ہے کہ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کو ابھی شیخ رشید کی ضرورت ہے، اس لیے یہ مسئلہ شاید حل نہیں ہو رہا. شیخ صاحب پنڈی والوں کا مسئلہ نالہ لئی ہے اور اس کو حل کرنا آپ کا فرض ہے. دیکھیں میں تو اللہ کے فضل سے کئی سالوں سے اس کوشش میں ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، مگر لوگ بھی تو زیادتی کرتے ہیں. آپ دیکھیں جنید صاحب، جس طرح کراچی میں برساتی نالوں کے اوپر تعمیرات ہو چکی ہیں، یہاں پنڈی میں بھی لوگوں نے نالہ لئی کے بالکل کناروں پہ اس کے اوپر اس کو اس طرح بند کیا ہوا ہے، تعمیرات اور بلڈنگیں اور گھر بنا لیے ہوئے ہیں. سب آپ ہر حکومت کا کم و بیش حصہ رہے ہیں، آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ ناجائز تعمیرات کو روکتے. جنید صاحب میں نے اللہ کے فضل سے جب میں پنڈی میں ہوتا ہوں تو میں بالکل روکتا ہوں. یہ ایک دفعہ میں امریکہ گیا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بلڈنگ بن گئی، ایک دفعہ میں انگلینڈ تھا تو پیچھے سے 2-3 گھر بن گئے، ایک دفعہ میں یورپ کے ٹور پہ تھا پھر 2-3 پیچھے گھر بنے. آپ جتنی بھی تعمیرات دیکھتے ہیں نا جی نالے کے اوپر، آپ میرا پاسپورٹ چیک کر لیں اتنے ہی میرے باہر کے ٹور ہیں. نہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں گئے تو گھر بن گئے، وہاں گئے تو گھر بن گئے، یہ نالہ لئی پہ گھر بن گئے یا آپ کے گھر بن گئے کہیں پہ؟ جنید صاحب میں تو اسی لال حویلی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی شوق ہی نہیں ہے بلڈنگوں کا، پلازوں کا. میں تو جب بھی پاکستان میں ہوتا ہوں اور حکومت میں ہوتا ہوں میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کروں. مگر میرا خیال ہے لوگوں نے نالہ لئی سے یہ مطلب سمجھ لیا ہوا ہے کہ لئی جا، جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہ زمین وال کے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ بنا لے. اس طرح دیکھیں مسئلے حل نہیں ہوتے، لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا. لیکن شیخ صاحب لوگ تو اپنے مسائل کے حل کے لیے فرزند راول پنڈی کی طرف ہی دیکھتے ہیں نا. تو میں دل و جان سے ان کا خادم ہوں اور اللہ کے فضل سے ان کی خدمت کرتا ہوں جنید صاحب. مگر یہ جو نالہ لئی کا مسئلہ ہے نا جی، یہ بڑا بھیانک ہوتا جا رہا ہے، یہ خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے سب کو ساتھ دینا پڑے گا. اچھا شیخ صاحب یہ کیا ذکر چل پڑا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ لال حویلی میں جنات ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ کتنے جن ہیں لال حویلی میں؟ دیکھیں لال حویلی میں سب سے بڑا جن تو میں خود دوں، اس کے بعد میری دیکھا دیکھی اور بھی کتنے سارے ادھر آ گئے ہوں. تو شیخ صاحب اس جن کی پری آنے کا کوئی چانس ہے؟
دیکھیں اگر سب سے بڑا جن وہاں پری کے بغیر رہ رہا ہے تو باقی جن بھی چھڑے ہی رہ رہے ہیں. شیخ صاحب کسی جن ਨਾਲ ٹک ٹاک ਬਣਾ ਕੇ ਜਰਾ ਛੱਡੋ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਟਿਕਟੌਕ. शेख साहब मैं तो तकरीबन इंसान हूँ, किसी जिन के साथ टिकटॉक बनाए. यार मेरी बात सुनिए, जब आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे ही रहे तो तकरीबन क्या, सीधे कह दे मैं इंसान हूँ, रिस्क ले यार. नहीं जुनैद साहब आजकल जरा FIA और नैब सख्ती कर रही है, इसलिए वो एहतियातन साथ तकरीबन लगा रहे हैं. देखें ये जो जिन्नात लाल हवेली में रहते हैं जुनैद साहब, वही मुझे सब कुछ बताते हैं. इसलिए आपने देखा है कि मैं कोई भी स्टेटमेंट देता हूं तो वो अल्लाह के फजल से पूरी होती है. आपके भाई ने ये कुछ देर पहले कहा था कि ये कश्मीर का इलेक्शन इमरान खान का इलेक्शन है, तो आपने रिजल्ट देख लिया है. शेख साहब आपने क्या पेश गोई की थी? बच्चा बच्चा जानता है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वो कश्मीर में हुकूमत बना लेता है. जी हाँ. जुनैद साहब अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह ने इज्जत दे दी और आप एक सहाफ़ी बन गए. वरना एडा चिट्टा बंदा कश्मीर दे पहाड़ां ते 3 बकरी ते 1 गां लैके जा रहा हो. और सादगी दा ये आलम हुंदा कि गां दे गले च संगल भी नहीं हुंदा और गां नूं गल्लां च ला के वापस कर इधरों अच्छो इधर गिदड़ खलते ना जी, इधरों अच्छो. मैं बात ये करना चाह रहा हूं जुनैद साहब कि अगर सबको पता था तो सारे बात करते. हाँ जी. बात अल्लाह के फजल से सिर्फ शेख रशीद ने की है हाँ जी हाँ, जी. बिल्कुल. कि कश्मीर का इलेक्शन जो है वो इमरान खान का है. और जब रिजल्ट निकला है तो आप तो सारे ही कहते हैं कि हमने भी कहा था. हाँ जी. मगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आपको सिर्फ शेख रशीद ये कहता हुआ नजर आएगा. अच्छा शेख साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है कि मैं वजीर दाखिला बनकर अपनी औकात नहीं भूला. मैं जमीनी वजीर दाखिला हूँ, खलाई वजीर दाखिला नहीं हूँ. जी, और मैं जी. सरहद पे जाऊंगा, फौजियों के साथ जमीन पे बैठ के रोटी खाऊंगा, चाय पीऊंगा उनके पल्ले से. ये तो नहीं कहा उनके पल्ले से, लेकिन कहा है, बयान आया. ऐसे ये क्या बात की है आपने? हमने आपकी वीडियोस देखी है ना कि आप रेडियो पे खड़े होके पिंडी में मुफ्त खाना खा रहे हैं. जुनैद साहब पिंडी के लोग मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बेली हैं. वो मुझसे नहीं पैसे लेते तो मैं क्या करूं? अब अगर आप जैसा बाबू दुकान पे जाके अंग्रेजी उर्दू मारेगा तो वो तो फिर डबल पैसे चार्ज करेगा. मेरे मोहल्ले के दुकानदारों को पता है कि यार वो ही शेख रशीद है जेड़ा थड़े ते बह के कंगी ना लक खुर कंडिया हुंदा. ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ पैसे लेने? नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. और फिर इस सदी के तानसेन सलामत अली खान साहब के मुंह से मैंने खुद सुना हुआ है जी. उन्होंने फरमाया था खान साहब ने कि ऐसी प्लेबैक सिंगर पूरी दुनिया में और कोई नहीं.